لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین. قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ جس میں ارشاد عہدیت الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب ابراہیم اس امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنایا. ابراہیم نے پھر یہ کہا قال من ذریتی، پالنے والے یہ منصب امامت میری ذریت میں بھی رہے. جواب ملا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ منصب، یہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. پروردگار عالم نے اس منظر کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے نبوت دی تو کوئی امتحان نہیں لیا، ہم نے رسالت دی تو کوئی امتحان نہیں لیا، نبی بنایا اپنے علم پر اعتبار کر کے، رسول بنایا اپنے علم پر اعتبار کر کے، لیکن جب بات امامت کی آئی تو جب تک ہم نے امتحان نہیں لیا اس وقت تک منصب امامت کو ہم نے عطا نہیں کیا. جناب آدم پہلے نبی ہیں، جناب آدم سے نبوت چلی، اور اس کے بعد جب اس سلسلہ نبوت آگے بڑھا تو جناب نوح تک آیا. جناب نوح نبی بھی ہیں، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب نوح کو نبوت کے ساتھ ایک اور منصب دیا جس منصب کا نام ہے رسالت. اب جناب نوح نبی بھی ہیں اور جناب نوح رسول بھی ہیں. اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے بڑھتے تو جناب ابراہیم تک آیا تو جناب ابراہیم اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اعزاز کے طور پر جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے اپنا خلیل بھی بنایا کہ ابراہیم تو ہمارے خلیل ہو، یعنی تو ہمارے دوست ہو. مگر عجیب و غریب بات ہے، نبوت دی تو امتحان نہیں لیا، رسالت دی تو امتحان نہیں لیا، خلت کے اعزاز سے سرفراز کیا تو امتحان نہیں لیا، لیکن جب بات امامت کے منصب کو دینے کی آئی تو پروردگار عالم نے واضح الفاظ میں رہتی دنیا تک کے لوگوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو کون سا منصب زیادہ اہم ہے. وہ منصب زیادہ اہم ہے جو بغیر امتحان کے عطا کیا جا رہا ہے، یا وہ منصب زیادہ اہم ہے جس کو عطا کرنے سے پہلے پروردگار عالم معرض امتحان میں اس کو لا رہا ہے جو اللہ کا نبی بھی ہے اور جو اللہ کا رسول بھی ہے. لیکن دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ جب نبوت ملی تو جناب ابراہیم نے نہیں کہا کہ میری ذریت میں، جب رسالت ملی تو نہیں کہا کہ میری ذریت میں، جب خلت کا تاج سر پر رکھا گیا تو نہیں کہا کہ میری ذریت میں، لیکن جب منصب امامت عطا کیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر رہے ہیں قال ومن ذریتی، اے پالنے والے یہ منصب میرے ذریت میں بھی قائم رہے. تو عجیب و غریب بات ہے کہ جناب ابراہیم نے نبوت کا منصب ملنے کے بعد ذریت میں اس منصب کے رہنے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ رسالت کا منصب ملنے کے بعد کیوں مطالبہ نہیں کیا کہ منصب رسالت
ہماری ذریت میں رہے۔ آخر امامت کے منصب میں کیا خاص بات تھی کہ جناب ابراہیم کو جیسے ہی منصب امامت ملا تو فوراً یہ کہا کہ میری ذریت میں اس منصب کو بھی رکھا جائے۔ یہ تو قابل غور بات یہ ہے، نبوت بغیر امتحان کے ملی، رسالت بغیر امتحان کے ملی، مگر منصب امامت امتحان کے بعد ملا، اور جب امتحان کے بعد ملا تو پھر امتحان میں جو کامیابی ہے وہ بھی کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ یعنی جب ابراہیم اس معرض امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے، یعنی اگر 100 نمبر کا پرچہ تھا تو پھر 99.99 کی بات نہیں ہے، 100 میں سے 100 نمبر جب ابراہیم کو مل گئے، یعنی ایسی نمایاں کامیابی جس میں کہیں سے کسی خطا کا امکان نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ نبوت میں ترک اولا کا امکان ہے، رسالت میں ترک اولا کا امکان ہے، لیکن منصب امامت وہ منصب جلیلہ ہے جس میں ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہے۔ اگر ترک اولا کا امکان ہوتا تو قرآن مجید فَأَتَمَّهُنَّ کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یعنی ہم نے مکمل طور پر جب ابراہیم کو کامیاب پایا تب منصب امامت ابراہیم کے حوالے کیا۔ اور دوسری بات اور ہے کہ امتحان اسکولز میں بھی ہوتے ہیں، کالجز میں بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں، بچوں کے بھی امتحان ہوتے ہیں، جوانوں کے بھی امتحان ہوتے ہیں، مگر اس سے ہٹ کر ایک امتحان وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو جس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، جس محکمے میں ہوتا ہے، اس محکمے کے نگراں اس کے پوسٹ کے اضافے کے لیے یعنی پروموشن کے لیے امتحان لیا کرتے ہیں کہ اس میں اونچا منصب، بلند تر منصب کو صلاحیتوں کو قبول کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، تو اس کے لیے وہ امتحان لیا جاتا ہے، اور اس امتحان کے بعد اگر بندہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اس امتحان کے بعد جو منصب دیا جاتا ہے اس کو پروموشن کہا جاتا ہے، اور پروموشن کے بعد ملنے والا منصب ہمیشہ پہلے جو مناصب ہیں اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اس سے زیادہ بلند ہوتا ہے، اس سے زیادہ بالا ہوتا ہے، اس سے زیادہ برتر ہوتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ امتحان کے کیا معنی ہیں؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے منصب امامت منصب نبوت سے بھی بلند ہے، منصب امامت منصب رسالت سے بھی بلند ہے، منصب امامت سب سے زیادہ بلند منصب ہے، اسی لیے پروردگار عالم امتحان لے رہا ہے، اور امتحان لینے کے بعد یہ منصب عطا کر رہا ہے۔ اور جب ابراہیم کو نمایاں کامیابی مل گئی تو گویا طالب علم کا دل ہے جو بڑھا ہوا ہے، حوصلہ ہے جو بڑھا ہوا ہے، تو بارگاہ خداوندی میں کہتے ہیں کہ پالنے والے یہ منصب جلیلہ میری ذریت میں بھی قائم رہے۔ خدا نے آواز دی لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب ہرگز ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ دنیا یہ سمجھی کہ دعائے ابراہیمی رد ہو گئی کہ جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ منصب ہمارے حوالے کر دیا یا ہماری ذریت میں رکھا جائے، اور جواب آیا لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب، یہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم جناب ابراہیم کے دل کو تسلی اور دلاسا دے رہا ہے کہ ابراہیم مطمئن رہو، اگر یہ منصب تمہاری ذریت میں نہیں رہے گا تو کیا ہم اس کو ظالموں کے حوالے کر دیں گے؟ یعنی مطمئن رہو یہ منصب تمہاری ذریت میں رہے گا، اس لیے کہ جناب ابراہیم نے مقام دعا میں یہ کب کہا تھا کہ ہماری ذریت میں جتنے افراد ہوں سب کو امام بنا دے، وہاں تو پہلے ہی سے دعا کی جا رہی ہے کہ قال ومن ذریتی، اے پالنے والے میری ذریت میں سے وہ افراد جو اس منصب کے فرائض کو انجام دینے کے لائق ہوں، جن میں صلاحیت پائی جاتی ہو، جن میں استعداد پائی جاتی ہو، ان کو یہ منصب عطا کر دیا جائے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو پروردگار عالم جس کو امام بنائے گا اس کے لیے 2 شرطیں ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ وہ ذریت ابراہیم میں ہو، دوسری شرط یہ ہوگی کہ اس کے کردار پر ترک اولا کا دھبا بھی نہ ہو۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ امامت
اس جلیل القدر منصب کا نام ہے کہ جو ذریت ابراہیمی میں ہے اور ترک اولا کے دھبے سے بھی پاک ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضور سرور کائنات نے غدیر قوم کے میدان میں جہاں سے امامت باقاعدہ طور پر چلی، ورنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مگر نبوت آپ کی ذات پر ختم ہو گئی، رسالت آپ کی ذات پر ختم ہو گئی۔ نبوت ختم ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پروردگار عالم کوئی ایسا انسان نہیں پیدا کر سکتا جس کا کردار سرکار ختمی مرتبت جیسا ہو، اور رسالت ختم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کوئی ایسا کردار نہیں پیدا کر سکتا جو سرکار ختمی مرتبت جیسا ہو۔ اس نے پیدا کیے، اور اگر نہیں پیدا کیے تو سرکار ختمی مرتبت نے کیوں کہا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یعنی پروردگار عالم قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو ایک نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ نہیں، لا تعداد محمد پیدا کر سکتا ہے، مگر جب منصب کو ختم ہونا ہے تو اس لیے منصب ختم نہیں ہو رہا کہ کوئی دوسری شخصیت محمد جیسی نہیں ہے، بلکہ منصب اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ منصب نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ منصب نبوت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کہتے ہیں اس کو جو ادھر کی خبر ادھر لائے، رسول کہتے ہیں اس کو جو ادھر کا پیغام ادھر لائے۔ جب ادھر کے سارے اخبار ادھر آ گئے تو اب منصب نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سارے پیغام ادھر آ گئے تو منصب رسالت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ نبوت ایک دن ختم ہونے والی ہے، رسالت ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن امامت تا قیام قیامت باقی رہے گی، اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلے، مامون وہ ہوتا ہے جو پیچھے رہے۔ تو اگر روئے زمین پر ایک انسان بھی پیچھے چلنے کے لیے موجود ہے تو اس وقت تک منصب امامت کی ضرورت باقی رہے گی۔ ابراہیم کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ نبوت کی ضرورت ختم ہو جائے گی، رسالت کی ضرورت ختم ہو جائے گی، مگر منصب امامت قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ اور جب منصب امامت قیامت تک قائم اور دائم رہے گا تو اس منصب کو مانگ کر کے کیا کریں جو بہرحال ختم ہونے والا ہے، اس منصب کا مطالبہ کر کے کیا کریں جو ایک دن بہرحال ختم ہونے والا ہے۔ لہذا طالب علم کا دل بڑھا ہوا تھا، جب خدا نے کامیابی کے بعد منصب امامت عطا کیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے کہ پالنے والے یہ منصب میری ضروریت میں رکھا جائے، اس لیے کہ وہ منصب ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے سرکار ختمی مرتبت نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اعزاز کے طور پر اگر خلیل خدا اگر ابراہیم کو خلیل کہا تھا تو ان کا بلند درجہ قرار دیتے ہوئے ان کو حبیب کہا، اتنا بلند کیا۔ اب اگر ان کے پاس منصب امامت نہیں ہے اگر ان کے پاس منصب امامت نہیں ہے تو جناب ابراہیم سے کسی بھی اعتبار سے بلند نہیں ہو سکتے۔ تو ماننا پڑے گا سرکار ختمی مرتبت نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں، مگر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی۔ تب غدیر کے میدان میں اگر نبی نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبوت آگے بڑھنے والی ہوتی تو جس کا میں نبی ہوں اس کا علی نبی ہے، اگر رسالت آگے بڑھنے والی ہوتی تو جس کا میں رسول ہوں اس کا یہ علی رسول ہے۔ لیکن نبوت آپ کی ذات پر ختم ہو گئی، رسالت آپ کی ذات پر ختم ہو گئی، مگر امامت ختم نہیں ہوئی۔ تو اب جب نبی نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یعنی جس نے مجھے امام مانا ہے اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ علی کو امام مانے، جیسا امام مجھے مانا ہے ویسا ہی امام علی کو مانے۔ اب یہ سلسلہ امامت نمایاں طور سے غدیر سے چلا تو آگے بڑھتے بڑھتے آج جب 7ویں منزل پر پہنچا، اور جس امام کی امامت کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنا ہے وہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی کاظم
علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن کا نام موسیٰ ہے اور جن کا مشہور لقب کاظم ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 7 صفر سن 128 ہجری میں اس وقت ہوئی جب امام جعفر صادق اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حج بیت اللہ کر کے واپس آ رہے تھے، اور حج بیت اللہ کر کے جب واپس آ رہے تھے اور آپ جب مقام ابوا پر پہنچے تو مقام ابوا پر امام موسی کاظم کی ولادت ہوئی، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ ائمہ معصومین کی نظر میں حج بیت اللہ کی عبادت اتنی اہم ہے کہ ایسے مواقع پر جب اہلیہ کی ولادت کے لیے صرف 2 مہینے باقی ہوں تب بھی اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر کے حج بیت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مکے نہیں جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات پیش نگاہ رکھنی چاہیے کہ سفر آج کے جیسا نہیں ہے کہ اطمینان سے انسان ایروپلین کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے آسانی کے ساتھ اے سی کلاس سے بیٹھ کر کے حج بیت اللہ کے لیے چلا جائے۔ اس دور کا سفر جہاں مدینے سے مکے تک حج بیت اللہ کرنے کے لیے آنے کے لیے کم از کم 500 کلومیٹر کا سفر، اور اس کو بھی ٹرین کے ذریعے نہیں، اے سی بسز کے ذریعے نہیں، آرام و سکون کے ساتھ نہیں، بلکہ اونٹ پر سوار ہو کر کے 500 کلومیٹر کا سفر کرنا اور اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر کے آنا خود حج بیت اللہ کی عظمت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی پیش نگاہ رکھنی چاہیے کہ جتنی اہمیت عبادت حج کی امام صادق کی نظر میں تھی، اتنی اہمیت آپ کی اہلیہ جناب حمیدہ خاتون کی نظر میں تھی، ورنہ اپنے شوہر سے کہہ دیتی کہ میں اس کیفیت میں ہوں کہ میں حج بیت اللہ پر جانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن امام کا لے جانا اور جناب حمیدہ خاتون کا جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے مرد و زن سے عبادت کا برابر کا مطالبہ کیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ حج کے لیے 3 طرح کی استطاعت شرط ہے، ایک تو مالی استطاعت ہے، ایک بدن کی استطاعت ہے، ایک سفر کی استطاعت ہے۔ اگر بعض ازواج مطہرات کی زندگی میں حج بیت اللہ کا تذکرہ نہ ملے تو ماننا پڑے گا کہ ان استطاعت کے اعتبار سے وہاں پر استطاعت مکمل طور پر پوری نہ ہوگی، اس لیے بعض ازواج مطہرات میں حج بیت اللہ کا تذکرہ نہیں ملتا۔ جیسے بہت سے مومنین مخلصین متقین حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم ہیں صرف اس بنیاد پر کہ پروردگار عالم نے ان کو صاحب استطاعت نہیں قرار دیا۔ اب ایسے حالات میں مقام ابوا میں امام موسی کاظم کی ولادت ہوئی، اور جب ولادت ہوئی تو آپ کے بازو کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت تحریر تھی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ اب اس کے بعد وقت اور آگے بڑھا، امام کا نام نامی جناب موسیٰ ہے اور آپ کا مشہور لقب کاظم ہے۔ ہم نے سلسلہ نبوت میں بھی ایک موسیٰ دیکھا اور سلسلہ امامت میں بھی ایک موسیٰ دیکھا، لیکن جب قرآن مجید نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا تو وہاں موسیٰ کا تذکرہ غیظ و غضب کے ساتھ ہے، اور جب سلسلہ امامت میں جو موسیٰ ہے جب اس کا تذکرہ کیا تو اس کا مشہور لقب ہی کاظم پڑا۔ کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا، غصے کو ضبط کر جانے والا۔ گویا خدا آواز دے رہا ہے اور ندائے غیبی آ رہی ہے کہ اگر خدا کے قہر و جلال کو دیکھنا ہے تو سلسلہ نبوت والے موسیٰ کو دیکھو، اور اگر ضبط غیظ کو دیکھنا ہے تو سلسلہ امامت والے موسیٰ کو دیکھو۔ دونوں مظہر پائے جاتے ہیں۔ اور ایک اور نمایاں بات ہے کہ جناب موسیٰ جن کے خدا نے حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ، اذهب الى فرعون انہو طغی، اور فرعون کے دربار میں جاؤ، یہ طاغی ہے، یہ باغی ہے، یہ سرکش ہے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جا کر کے اس کی ہدایت کے سامان فراہم کرو، اس کو تبلیغ کرو۔ تو موسیٰ کہہ رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اے میرے مالک، فرعون کے
دربار میں جانا ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ سرکش ہے، لہٰذا شرح صدر کی ضرورت ہے۔ ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارے کام کو آسان بنا دے، یفقہوا قولی، ہمارے قول کو ایسا بنا دے کہ ہماری بات کو سمجھ سکے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے اور کوئی اور نہیں۔ ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو، یعنی سلسلہ نبوت کا جو موسیٰ ہے اس کے مددگار، اس کے وزیر کا نام ہارون ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے دعا کی، پروردگار عالم نے دعا کو قبول کر لیا، اور پھر سورہ طٰہٰ میں آگے کی آیتوں میں اعلان کیا اذهب انت واخوک، تم جاؤ تمہارے بھائی جائیں، یعنی جس وزارت کی منصب کے لیے تم نے ہارون کی پیشکش کی تھی، ہم نے اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا اب تم جاؤ اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے جاؤ۔ ہارون تمہارے بوجھ بٹانے والے ہیں، یعنی سلسلہ نبوت میں جب ہم نے موسیٰ کو دیکھا تو وہاں پر ہارون موسیٰ کے وزیر کا نام ہے، موسیٰ کے بوجھ بٹانے والے ہیں، مگر سلسلہ امامت میں جب ہم نے ہارون کو دیکھا تو موسیٰ کا قاتل نظر آیا۔ گویا خدا نے پھر آواز دی، کبھی نام کے چکر میں آ کر کے دھوکہ نہ کھا جانا، کبھی نام سے غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ ایک وہ ہارون ہے جو نبی خدا کا مددگار اور وزیر ہے، اور ایک وہ ہارون ہے جو سلسلہ امامت کے موسیٰ کا قاتل ہے۔ بڑے اچھے انداز میں علامہ جوادی نے اپنے 4 مصروں میں اس منظر کی منظر کشی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کا امن لوٹ کے مامون بن گئے اور دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے۔ ان ظالموں کی دیدہ دلیری تو دیکھیے، موسیٰ کو قتل کر کے بھی ہارون بن گئے۔ یہ تھا امام موسیٰ کاظم کا کردار۔ دنیا ان کے وصف کو دیکھنے کے بعد حسد کا مادہ ہے جو پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ روایت بتاتی ہے آپ کی عمر مبارک صرف 3 سال کی ہے، اور اس کے بعد صفوان جمال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام صادق کے گھر سے 3 سال کا ایک بچہ ہے جو ایک بکری کے بچے کے کان کو پکڑے ہوئے بیت الشرف سے برآمد ہوا، اور اس سے یہ کہہ رہا ہے اپنے خالق کا سجدہ کر، اپنے خالق کا سجدہ کر۔ صفوان جمال آپ کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا مولا اگر آپ اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو آپ اس کو مرنے کا بھی حکم دے سکتے ہیں۔ تو فوراً کہتے ہیں زندگی اور موت کا مالک پروردگار عالم ہے، میں اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، یعنی خالق طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ گویا ہم کو یہ بتا رہے ہیں، ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی ہم سے وابستہ ہو جائے تو ہم اس سے بھی خالق کا سجدہ کراتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان اس بات کا دعوے دار ہے کہ امام کے چاہنے والے ہیں تو میرا چاہنے والا سجدہ پروردگار سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ عمر اور آگے بڑھی، 5 سال کی عمر ہے، اور اس وقت امام ابو حنیفہ جو عالم اسلام کے مشہور امام ہیں اور جو مسئلہ جبر کے قائل تھے، ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سمجھ میں 3 باتیں نہیں آتی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، بندہ اپنے اعمال میں مجبور ہے، جو خدا کرواتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب بندہ اپنے اعمال میں مجبور ہے تو خدا اس کو سزا کیسے دے گا؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، جب شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ میں کیسے جلایا جائے گا؟ گویا کہ یہ جبر و اختیار کے منزل میں انسان کو مجبور پاتے تھے کہ انسان فاعل مختار نہیں ہے بلکہ انسان مجبور محض ہے۔ اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کی عمر مبارک 5 سال کی ہے کہ اسی مسئلہ جبر و اختیار کو لے کر کے امام صادق کے پاس مباحثہ کرنے کے لیے آئے۔ آپ ذرا ہمت دیکھیں، حوصلہ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام صادق کی شاگردی اختیار نہ کی ہوتی
تو نعمان ہلاک ہو جاتا، اور دوسری طرف مسئلہ جبر و اختیار کو لے کر کے امام صادق سے مباحثہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مباحثہ وہ کرتا ہے جس کو اپنے علم پر بھی کچھ اعتبار ہوتا ہے، جس نے در امامت سے ہمیشہ علم کی بھیک لی ہو، اس میں اتنا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ مباحثہ کرے، وہ بھی زمانے کے امام سے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی بیت الشرف امام جعفر صادق میں آئے تو امام صادق کی بارگاہ میں 5 سال کا ایک بچہ ہے جس کا نام یہی موسیٰ ہے، ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم ہیں۔ امام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ جبر و اختیار پر کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا عجیب و غریب بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ انسان مجبور محض ہے یا انسان فاعل مختار ہے؟ تو انہوں نے فوراً اپنی فکر کو سامنے رکھا اور یہ کہا کہ انسان مجبور محض ہے۔ امام نے کہا کہ اس سوال کی بس 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انسان فاعل مختار ہے، یا انسان مجبور محض ہے، اور یا نہ مجبور محض ہے نہ فاعل مختار ہے، بلکہ کہیں مجبور محض ہے، کہیں فاعل مختار ہے، کبھی خدا کی اور اس کے خدا اس کے امر میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اور تینوں صورتحال یہ پیدا ہوں گی کہ اگر انسان مجبور محض ہے، جو کچھ کرواتا ہے وہ خدا کرواتا ہے، تو صورتحال بالکل واضح ہے۔ جب انسان اپنے عمل کرنے میں مجبور محض ہے تو پھر عذاب اس کو ملنا چاہیے جس نے یہ عمل کروایا، تو نتیجے کے طور پر بندے کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ العیاذ باللہ پروردگار عالم کو خود جہنم میں جانا چاہیے۔ شاید یہی وہ فکر تھی کہ جس میں اتنی زیادہ دیدہ دلیری بڑھ گئی کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ پروردگار عالم جب سارے گنہگاروں سے جہنم کو پاٹ دے گا تو اور جہنم سے آواز آ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، تو پروردگار عالم خود اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا۔ خدا کو جہنم تک پہنچانے کی یہی وہ فکر تھی جس کے بانی گویا کہ امام ابو حنیفہ تھے۔ تو پھر امام نے کہا دوسری صورتحال یہ ہے کہ خدا برابر کا شریک ہے۔ اگر خدا برابر کا شریک ہے تو بندے کے ساتھ ساتھ العیاذ باللہ خدا کو بھی جہنم میں جانا چاہیے، اور یہ ساری باتیں ممکن نہیں ہیں۔ تو پھر ایک ہی صورت بچتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں فاعل مختار ہے، جیسا عمل انجام دے گا اسی کے اعتبار سے اس کو پیش پروردگار میدان محشر میں جزا و سزا ملے گی۔ جب ایسا علمی جواب سنا تو امام ابو حنیفہ گویا کہ مبہوت ہو گئے، مگر حسد کی آگ تھی جو بڑھتی چلی گئی۔ اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ امام موسیٰ کاظم کو اسی رجب کے مہینے میں 25 تاریخ کو جام شہادت نوش کرنے کے بعد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ سندی بن شاہق نے ہارون رشید کی ایما پر امام کو زہر دیا، اور زہر دینے کے بعد اپنے دامن کو امام کے قتل سے بچانے کے لیے زہر دینے کے بعد تقریباً 80 امام کے چاہنے والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد امام کو نرم و نازک بستر پر لٹا دیا۔ جب وہ لوگ آئے تو آنے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو ہماری طرف سے لوگ کتنے مشکوک رہتے ہیں، ہم امام کو کتنا سکون سے رکھتے ہیں، لیکن امام نے جب یہ صورتحال کو دیکھا تو اپنی کوہنیوں کو ٹیکا، اور ٹیکنے کے بعد کہا کہ مجھے زہر دیا جا چکا ہے، اور اب سے 3 دن کے بعد میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یعنی ان کے دامن کردار کو بھی قتل امام سے امام نے بچایا۔ جب ظالموں کے چہرے کو بے نقاب اس انداز سے کرتے ہیں تو امام کا وجود ظالموں کو بھی برداشت نہیں ہے۔ گویا امام نے آواز دی کہ دیکھو اگر ہمارے چاہنے والے ہو کبھی ظالم سے کمپرومائز نہ کرنا، اور تمہارے دل میں کسی بھی ظالم کی طرف سے کوئی سافٹ کارنر، کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ امام کا ایک چاہنے والا ہے جس کا نام تاریخ میں صفوان جمال ہے۔ صفوان جمال اونٹوں کو کرائے پر دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی صورتحال ہے، اس لیے کہ پرانے زمانے میں اونٹوں کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا، تو جو لوگ اونٹ پالتے تھے وہ کرائے پر دوسرے لوگوں کو اونٹ دے دیا کرتے تھے۔
جیسے آج ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں، گاڑی وغیرہ لوگوں کو کرائے پر دیتے ہیں دوسرے پر سفر جانے کے لیے، اور لوگ ان کی گاڑیوں کو ہائر کر کے سفر کرتے ہیں۔ صفوان جوال سے امام موسیٰ کاظم نے پوچھا، اے صفوان یہ بتاؤ تم نے اونٹ کس کو کرائے پہ دیے ہیں؟ صفوان نے کہا کہ مولا ہارون رشید کو ہم نے اونٹ کرائے پر دیے ہیں، اور وہ قافلہ حج بیت اللہ کے لیے گیا ہے۔ تو امام نے پھر سوال کیا، اے صفوان بس اتنا بتا دو کہ جب تک تمہارے اونٹ تمہیں واپس نہیں مل جاتے اور تمہیں تمہارا کرایہ موصول نہیں ہوتا تو تم ظالم کی زندگی کے لیے فکر مند رہتے ہو یا نہیں رہتے؟ تو صفوان کہتے ہیں مولا یہ تو فطری جذبہ ہے، اس لیے ہمارے اونٹ بھی گئے ہوئے ہیں اور ہمارا کرایہ بھی جب ہی ملے گا جب قافلہ صحیح و سالم آ جائے گا۔ تو امام نے آواز دی کہ صفوان کسی ظالم کی طرف سے اتنا نرم گوشہ بھی دل میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تم بھی اسی اعتبار سے اس کے ظلم میں شریک ہو گئے۔ جب یہ سنا تو صفوان نے اپنے سارے اونٹوں کو فروخت کر دیا کہ نہ تو اونٹ رہیں گے نہ ہم ان اونٹ کو کرائے پہ دیں گے، اور رہتی دنیا تک کے لیے امام نے اپنے چاہنے والوں کو صبح قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ تمہارے دل میں کسی بھی ظالم کی طرف سے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم اہل بیت کا لباس زیب تن کرنے کے بعد، سروں پر عمامے رکھنے کے بعد، دوش پر ردا ڈالنے کے بعد اور لباس اہل بیت کو اختیار کرنے کے بعد ظالم حکومتوں کے درباروں میں جا کر کے ان کی چاپلوسی کریں، ان کے فیور کی بات کریں اور ان سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی واہواہی کریں اور عوام میں آ کر کے ان کی تعریف کریں، تو ہمارے بارے میں امام موسیٰ کاظم کا کیا فرمان ہوگا؟ کیا ہم نے امام کے اس قول پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ یہ پوری ملت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ رکھتے ہوئے مر جانا تو گوارا کرے، مگر کسی ظالم حکام کے دربار میں جا کر کے ظالم کی چاپلوسی نہ کرے، بلکہ ظالم کی طرف سے کوئی سافٹ کارنر بھی اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہی پیغام ہمیں زیارت وارثہ بھی دے رہی ہے کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ ان پر بھی لعنت جنہوں نے قتل کیا، ان پر بھی لعنت جنہوں نے ظلم کیا، اور ان پر بھی لعنت جو اس عمل سے راضی رہے۔ تو ہمیں ظالم کے عمل سے راضی نہیں رہنا چاہیے، چاہے ہمیں کتنی ہی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑے۔ اگر امام موسیٰ کاظم یا ہمارے کسی بھی ائمہ نے ظالموں سے کمپرومائز کر لیا ہوتا تو ان کی زندگی بھی بہت سکون کے ساتھ، آرام و آسائش کے ساتھ گزرتی، لیکن انہوں نے قید خانے کی زندگی کو پسند کیا، تختہ دار پر جانے کو پسند کیا، قتل کو پسند کیا، مصائب و آلام سے بھری ہوئی زندگی کو پسند کیا، مگر ظالم کی طرف سے کوئی سافٹ کارنر ان کے دلوں میں نہیں رہا۔ اور ان کے چاہنے والے بھی ایسے ہی تھے، جو سولی چڑھائے، سولی دی گئی، تختہ دار پر لے جایا گیا، قتل کیا گیا، زبانوں کو قطع کر دیا گیا، لیکن ان سب کے بعد بھی ظالم کی طرف سے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اہل بیت کے ایک سچے محب کی پہچان ہے، اور یہی پیغام امام موسیٰ کاظم نے دیا۔ چنانچہ آپ کا ایک مشہور قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم حکومت کی نوکری کا کفارہ یہ ہے کہ برادران ایمانی کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اور اسی بنیاد پر علی ابن یقطین کو امام موسیٰ کاظم نے حکم دیا تھا کہ تم ہارون رشید کی حکومت میں وزارت کے منصب کو قبول کر لو تاکہ تمہارے ذریعے سے مومنین کو فیض پہنچتا رہے۔ اگر ہمارے ذریعے سے مومنین کو فیض نہیں پہنچ رہا، صرف ہمیں فیض پہنچ رہا ہے، ہمارے خانوادوں کو فیض پہنچ رہا ہے، ہمارے گھر والوں کو فیض پہنچ رہا ہے، تو گویا یہ نوکری بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی۔ بس یہی وہ پیغام تھا جو امام موسیٰ کاظم نے اپنے زندگی میں زندگی کے مختلف ادوار میں لوگوں تک دیا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے ہو تو ظالم کی طرف سے کوئی سافٹ کارنر اپنے دل میں نہ رکھو، اس بات کا انتظار کرو کہ ظالم اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے، اور ایک دن بہرحال وہ آئے گا جب وعدہ قرآنی پورا ہوگا، سیعلم الذین ظلموا
اَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، عن قریب ظلم کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی غیر محدود قوت ہے کہ ظالم کو کس کروٹ پلٹ دیتی ہے۔ ظالم اپنے کافر کردار کو پہنچ جائے گا، تم ہی دنیا میں نیک نام ہوگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔